رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رحمہ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. کتب و حدیث میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. تو گویا درود پاک پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور جہنم سے آزادی ملنے کے بعد انسان جنت میں ہی جاتا ہے. جب جہنم سے دور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا. تو گویا درود پاک پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی بھی مل گئی اور جنت میں داخلہ بھی عطا ہو گیا. تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار کالی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، شفاعت دلانے والے آقا، مغفرت کرانے والے آقا، جنت میں ساتھ لے جانے والے آقا، جہنم سے باہر نکلوانے والے آقا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں ایک بار پورا مجمع بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک تحلیہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ دائما یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور کی جگہ کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پچھلے جمعے کو آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. سنا تھا نا، یاد ہوگا. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جھگڑا فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یاد آیا کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا انسان کو خلیفہ بنائے گا، جبکہ انسان تو ایسی مخلوق ہے جو خون بہاتی ہے، جو قتل و غارت کرتی ہے، جس کے دل میں کینہ بغض ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے، اور ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بنائیے. حضرت انسان کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، حضرت فرشتے کو خلیفہ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں بنانے کو تو کسی کو بھی خلیفہ بنا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
میں یہ جانتا ہوں کہ انہی انسانوں میں سے کچھ انسان میرے نیک بندے بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان میرے پرہیزگار بندے بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان مجھ سے ڈرنے والے بندے بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان میرا کہنا ماننے والے ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان میرے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان میرے ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں گے، انہی انسانوں میں سے کچھ انسان اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں گے۔ مانا کہ انسان فساد کرتا ہے، خون بہاتا ہے، لیکن سارے انسان فساد نہیں کرتے ہیں، ان انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو فساد کرنے والوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اور فساد سے بھی نفرت کرتے ہیں، جھگڑا کرنے والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور جھگڑے سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو فرشتوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ نے آدم کو ہر وہ چیز سکھا دی جو فرشتوں کو بھی نہیں آتی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جب آدم کو وہ ساری چیزیں سکھائیں تو سکھانے کے بعد حضرت آدم کو فرشتوں پر پیش کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ان فرشتوں کو وہ سب پڑھ کر کے سنا دو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، ان فرشتوں کو ہر وہ چیز بتا دو جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ حضرت آدم نے جب بولنا شروع کیا تو بولتے جاتے اور وہ چیز سناتے جاتے، بولتے جاتے بیان کرتے جاتے، بولتے جاتے بیان کرتے جاتے۔ فرشتے حیران ہیں کہ جس انسان کو ہم لوگ جھگڑے فساد والا سمجھ رہے تھے وہ انسان کو بڑا کلاکار نکلا، جس انسان کو ہم لوگ قتل و غارت والا سمجھ رہے تھے وہ انسان کو بڑا دماغدار نکلا، وہ انسان کو بڑا ذہین نکلا، اس انسان کو تو اللہ نے بڑی عقل و دانش سے نوازا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے اسماء، تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے لے لیے تو فرشتے حیران ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا واقعی میں تو جو کرتا ہے تو بہتر ہی کرتا ہے، ہم نے یہ کہا کہ ہم خلیفہ اگر تجھے بنانا ہے تو ہمیں بنا، انسان کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو واقعی تو ہر وہ چیز جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں جانتے ہیں جو تو جانتا ہے۔ تو یہ بات جانتا ہے کہ انسان کو خلیفہ بناؤں گا تو انسان خلیفہ بن کر کے جب دنیا میں جائے گا تو میرا ذکر کرے گا، میرے نام کو اونچا کرے گا، اور جب انسان میرا ذکر کرے گا تو میں انسان کا چرچا کر دوں گا سارے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی فرشتوں کا مقام انبیاء سے کم ہے، انبیاء کا مقام اللہ نے سب سے بلند کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا کیا ہے، اور ایسا بلند و بالا کیا ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان میں بھی درجے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی یہ رسول ہیں جو اللہ نے ان کے درجوں میں فرق کیا ہے، کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر جب اللہ نے میرے آقا کو بھیجا تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے تمام رسولوں پر فضیلت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام رسولوں کو سردار بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ اس کی دلیل اس طرح سے ہے، دنیا میں کے بادشاہ کا جب یہ حال ہے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا الگ الگ جگہ پر کوئی نہ کوئی کیبنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر، فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے
بادشاہ بنایا ہے. میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور میرے 2 وزیر زمین پہ رہتے ہیں. میرے 2 وزیر آسمانوں پر رہتے ہیں اور 2 وزیر زمین پہ رہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر جو آسمانوں پر ہیں وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت اسرائیل ہیں، اور میرے دو جو وزیر دنیا میں ہیں وہ صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بادشاہ بنایا ہے. وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ کا ہوتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا اللہ نے میرے نبی کے جو 4 وزیر دیے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وزیر اس کا ہوتا ہے جو خود بادشاہ ہوتا ہے. وزیر اس کا ہوتا ہے جو خود بادشاہ ہوتا ہے. اب اگر دنیا کا کوئی آدمی یہ کہے کہ فرشتے معاذ اللہ انبیاء سے بڑے ہیں، تو اگر فرشتے انبیاء سے بڑے ہیں تو فرشتوں کو بادشاہ ہونا چاہیے، انبیاء کو وزیر ہونا چاہیے. مگر میرے آقا تو کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، فرشتے میرے وزیر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ تمام ملائکہ انبیاء سے مرتبے میں کم ہیں اور تمام انبیاء ملائکہ سے مرتبے میں زیادہ ہیں، اور ان انبیاء کی جماعت میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کا مقام ہے، وہ حضور کی ذات مبارکہ کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا نا کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر چیز میں ملائکہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں انبیاء کو زیادہ عطا فرمائی ہے. اس سے ایک بات اور معلوم چلی، وہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے باپ ہیں. دنیا میں مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے باپ آدم ہیں. یہ جتنی اولادیں ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، کیونکہ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشان اعظم ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا. ماں باپ ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا. اللہ محتاج نہیں ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ ہی سے بھیجے گا. اللہ چاہے تو بنا ماں باپ کی اولاد کو بھیج سکتا ہے. یہ اللہ کے قدرت قدرت میں ہے، وہ تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ماں باپوں کو. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کی دنیا میں تشریف فرمایا اور بنا باپ کی دنیا میں مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا آدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے. اور میرے دادا استاد حضور بدر ملت حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تعمیر ادب کے حصہ 3 کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. کتنی لاکھ زبانوں کا؟ 7 لاکھ زبانوں کا. اور آپ نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی ہے، حوالہ دیا ہے تفسیر روح البیان کا. تفسیر روح البیان میں یہ صاحب روح البیان نے اس بات کو درج فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. یعنی ہندی، انگریزی، فارسی، عربی، یونانی، جرمنی، چینی، عربی، تمام بھاشائیں، تمام لینگویجز، تمام بولیاں حضرت آدم جانتے تھے. سکھائی کس نے تھی؟ سکھائی کس نے تھی؟ اللہ نے سکھائی تھی. اللہ کے سوا اور کسی نے نہیں سکھائی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ فرشتوں سے افضل ہیں اور ان کے علاوہ تمام انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. تمام انبیاء فرشتوں سے افضل اور تمام انبیاء سے میرے آقا افضل. جملے پہ غور کرنا، تمام ملائکہ سے تمام انبیاء افضل اور ان انبیاء میں میرے آقا کا مقام سب سے بلند و بالا. یعنی حضرت آدم سے بڑا مقام بھی میرے آقا کا، حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا مقام بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لگایا، آپ جانتے ہیں بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہوا تھا آج سے جناب علی 100 سال پہلے. کہنے لگے
दारुल देवबंद के जो मुदर्रिसीन हैं उनको ख्वाब में हुजूर की जियारत हुई, उनको ख्वाब में हुजूर की जियारत हुई है, तो माज़अल्लाह हुजूर ने उनके सामने अपनी कमजोरी का इजहार किया। माज़अल्लाह कहिए माज़अल्लाह। कहते हैं कि हुजूर ने अपनी कमजोरी का इजहार किया। माज़अल्लाह कहते हैं कि ऐ मुदर्रिसीन, आप लोग बहुत बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर में आज भी मौजूद है, बहुत बड़ा आप लोग इदारा चला रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है मेरे कुछ उम्मती अजमी भी हैं। अजमी उसे कहते हैं जो अरब के बाहर रहता है, और अरबी उसे कहते हैं जो अरब के अंदर रहता है। मेरे उम्मती अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, लेकिन मेरी कमजोरी ये है माज़अल्लाह कि मैं अरब खानदान में पैदा हुआ, मैं अरबी बोलता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती है। कहो माज़अल्लाह। हुजूर कह रहे हैं उन दारुल उलूम देवबंद के उलमा से, बल्कि वो उलमा नहीं, वो जोहला हैं, उन जोहला से कह रहे हैं कि मुझे माज़अल्लाह उर्दू नहीं आती है, लिहाजा आप लोग इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं तो मुझे उर्दू पढ़ा दीजिए, मुझे उर्दू पढ़ा दीजिए। ये वो वहाबिया देवबंदियों के लिए अकीदा है। उनकी किताब में आज भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, और आकर के माज़अल्लाह अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं तो वो कहते हैं कि फिर दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिसीन ने हुजूर को उर्दू पढ़ाई, और उनके उर्दू पढ़ाने से हुजूर को उर्दू जबान आ गई, उनके उर्दू पढ़ाने से हुजूर को उर्दू जबान आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के उन देवबंदियों की क्या औकात है कि मेरे नबी को उर्दू पढ़ाएंगे। अरे जरा जिब्रील से पूछो आकर के कि जिब्रील आयत मुबारका लेकर के आते हैं तो होता क्या है। कुरान का पारा नंबर 30 उठाओ, सूरह अलक उठाओ, अल्लाह जरा फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। वाक़या कुछ उधर पेश आया, जनाब जिब्रील अमीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी लेकर के आए, मगर ये पूरी आयत लेकर के नहीं आए, एक जुमला लेकर के आए। क्या इक़रा, क्या लेकर के आए? इक़रा। और इक़रा का माना आप जानते हैं होता है पढ़ो। इक़रा का माना होता है पढ़ो, इक़रा का माना होता है पढ़िए, पढ़िए, पढ़ो। हज़रत जिब्रील अमीन इक़रा लेकर के आए, और लाने के बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इक़रा, पढ़िए। मेरे आका जवाब देते हैं मा अना बकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। हुजूर क्या कहते हैं? मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। जिब्रील अमीन दोबारा कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, हुजूर फरमाते हैं मा अना बकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तीसरी बार कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए हुजूर। हुजूर तीसरी बार भी मा अना बकारी में जवाब दे देते हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला तेरा हबीब तो पढ़ ही नहीं रहा है, मैं तो 3-3 बार कह रहा हूँ पढ़िए पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील खाली खाली पढ़ाओगे तो मेरा नबी नहीं पढ़ेगा, मेरा नाम लेकर के देखो, एक काम करा, मेरा नाम तो लेकर के देखो। अब जनाब जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हो, कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ मेरे महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया है, उसके नाम से पढ़िए जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया है। जैसे ही जिब्रील अमीन ने कहा उसके नाम से पढ़िए कि जिस रब ने इस कायनात को पैदा किया है, मेरे आका ने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे आका ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब लोग ये कहते हैं कि जिब्रील ने मेरे नबी को पढ़ाया, और उस बात पर भी आ रहा हूँ, उर्दू वाली बात पर, दोनों बातों का जवाब दूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि जिब्रील ने नबी को पढ़ाया, अब जरा कुरान शरीफ की फिर एक सूरत उठाओ, इसका नाम है सूरह बकरा, आयत पारा नंबर 1। अल्लाह ताला फरमाता है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का तर्जमा ना मुझे आता है, ना मेरे बाप को आता है, ना मेरे दादा को आता था, ना मेरे दादा उस्ताद को आता था, ना मेरे उस्तादों के उस्ताद को आता था, ना किसी मौलवी को आता है। अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद आइन सीन काफ, इन सब का तर्जमा किसी मौलवी को, किसी मुहद्दिस को, किसी मुफक्किर को, किसी बड़े से बड़े मुजतहिद को भी इसका तर्जमा नहीं आता है। और फाइनल जुमला बोल के बात आगे चलता हूँ कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा मुहद्दिसीन तो मुहद्दिसीन, जिब्रील अमीन को भी नहीं मालूम है कि क्या है। अलिफ लाम मीम का तर्जमा मुहद्दिसीन तो मुहद्दिसीन, जिब्रील अमीन को भी नहीं पता है। अलिफ लाम मीम लेकर के आए हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। क्या अलिफ? हुजूर फरमाते हैं अलिमतु। अलिमतु का माना है मैं समझ गया, कहो सुभान अल्लाह। हुजूर क्या कह रहे हैं? अलिमतु। जनाब जिब्रील कहते हैं अलिफ, हुजूर फरमाते हैं मैं समझ गया। फिर कहते हैं लाम, फरमाते हैं मैं समझ गया। फिर कहते हैं मीम, हुजूर फरमाते हैं मैं समझ गया।
اب الف لام میم تینوں میں حضور نے کہا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. اب ذالکہ سے جب جبریل آگے بڑھے, ذالکہ الکتاب لا ریب فیہ جب پڑھنے لگے تو حضور خاموش ہیں اور قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو بغور سن رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو, تو حضور اس کے حکم پر پابند ہوتے ہوئے اس کو غور سے سن رہے ہیں. ذالکہ سے حضور بول نہیں رہے ہیں, جبریل امین پڑھ رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. لیکن جب تک الف لام میم چلتا رہا حضور کہتے رہے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. یعنی پتہ ہے چلا الف لام میم میں کچھ ایسا ضرور چھپا ہے جو جبریل نہیں جانتے ہیں پر میرے آقا ضرور جانتے ہیں. الف لام میم کے اندر ایسا کچھ ضرور چھپا ہے جو جبریل کو بھی نہیں پتا ہے, میرے آقا کو ضرور پتا ہے. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کو جبریل نے پڑھایا ہے, ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پڑھانے والے کو پہلے خود آنا چاہیے, پڑھانے والے کو پہلے خود آنا چاہیے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذات مبارکہ بہت بلند و بالا ہے, فرشتوں کے سردار ہیں, لیکن میرے نبی کے استاد نہیں ہیں. استاد وہ ہوتا ہے جس کو تمام علوم پر دسترس حاصل ہو, وہ جو پڑھا رہا ہو اس کی ایک ایک باریکی جانتا ہو. جبریل ذالکہ سے تو جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, مگر الف لام میم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب جبریل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الف لام میم میں ہے کیا, تو وہ میرے نبی کو پڑھائیں گے کیا؟ جب جبریل کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ الف لام میم میں ہے کیا, تو میرے آقا کو کیا پڑھائیں گے؟ تو میرے نبی نے جبریل امین سے پڑھنا گوارا نہیں کیا. اب جبریل ہیں فرشتوں کے سردار. کون ہے؟ جبریل ہیں فرشتوں کے سردار. اور یہ جو خواب دیکھا تھا یہ سہارنپور کے دیوبندی علماء نے دیکھا تھا, بلکہ دیوبندی علماء نے نہیں, دیوبندی جوہلا نے دیکھا تھا. اور یہ خواب میں کہتے کیا ہیں کہ حضور کمزوری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اردو زبان سکھا دو, مجھے اردو زبان آتی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جیسے مولویوں سے میرے آقا کیا پڑھیں گے؟ وہ نبی جو فرشتوں کے سردار سے پڑھنا پسند نہیں کرتا ہے, وہ سہارنپور کے دیوار سے پڑھنا کیا پسند کرے گا؟ وہ نبی جو فرشتوں کے سردار سے پڑھنا پسند نہ کرے, وہ ہمیشہ موت کے دیوار سے پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. وہ نبی جو فرشتوں کے سردار سے پڑھنا پسند نہ کرے, وہ سہارنپور کے بیکار سے پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. معلوم یہ ہوگا دیوبندی علماء کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے نبی کو پڑھائیں گے. الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. وہ رحمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. اور ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اللہ نے میرے نبی کو ہر وہ چیز عطا فرما دی جو حضور نہیں جانتے تھے, ہر وہ چیز پڑھا دی جو حضور کو پہلے نہیں معلوم تھی, اور ایسا پڑھایا کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی حضور جان گئے, جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں, وہ بھی حضور جانتے ہیں. اب رہ گئی ان کی یہ بات اردو سکھانے والی. تو اردو زبان بہت آسان زبان ہے, اور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے معاذ اللہ پڑھایا مجھ سے. حضور نے کسی سے نہیں پڑھا. حضور کی بارگاہ میں ایک چڑیا اور ایک چڑا, نر مادہ, میل فیمیل, پرلنگ اسٹرلنگ, ایک چڑیا ایک چڑا حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کان میں چو 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 کرنے لگے. ایک چڑیا آئی ایک چڑا آیا اور حضور کے کان میں آ کر کے وہ دونوں لوگ کچھ کہنے لگے. حضور نے ان کی بات بہت غور سے سنی اور سننے کے بعد اپنا رخ انور اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ لوگوں, ان کے بچے کس نے اٹھائے ہیں مجھ سے شکایت کر رہے ہیں. ان کے بچے کس نے اٹھائے ہیں مجھ سے شکایت کر رہے ہیں. جس نے بھی ان کے بچے اٹھائے ہوں چپ چاپ جا کر کے گھونسلے میں رکھ دے, چپ چاپ جا کر کے ان کے پاس واپس دے آئے. اب پتہ چلا جو نبی چڑیا اور چڑے کی بولی کو جانتا ہے وہ ہم غلاموں کی اردو زبان کو کیوں نہیں جانے گا؟ جو نبی چڑیا کی آواز کو جانتا ہے, جو نبی جانوروں کی بولیوں کو جانتا ہے, وہ نبی انسانوں کی بولیوں کو کیا جانے گا؟ اور میرے نبی کو کیا پڑی ہے جو تم جیسوں سے اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے, نبیوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم ٹائم نکال کر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے. اللہ نے انہیں خود ہی اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی لاج میں لگے ہوئے ہیں, اپنے امتیوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اتنا ان کے پاس وقت خالی نہیں ہے کہ تم جیسے کچھ مولویوں کے پاس آ کر کے اردو زبان پڑھیں گے. میرے نبی نے تم لوگوں سے نہیں پڑھا ہے, میرے نبی کو میرے اللہ نے پڑھایا ہے, میرے نبی کو میرے رب نے پڑھایا ہے. تو وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی,
क्योंकि वो समझते हैं बोलियां, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो 3 बातें जहन में रखो। पहली तो ये कि अंबिया मलाइका से अफजल है, अंबिया किराम फरिश्तों से अफजल है, अंबिया फरिश्तों से अफजल, और फिर तमाम अंबिया में मेरे आका सबसे अफजल, सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी। तो अल्लाह ने मेरे नबी को रसूलों का सरदार बनाया है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब अल्लाह ने सरदार बनाया है तो नबी को जरूरत नहीं है कि नबी मौलवी से पढ़ने जाए, मुल्ला जी से पढ़ने जाए, मौलाना साहब से पढ़ने जाए। अंबिया को किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब अल्लाह ताला किसी को नबी बनाना चाहता है तो उसके सीने को इल्म से भर देता है, उसके दिल को इल्म के नूर से भर देता है, और ऐसा भर देता है कि जब वो दुनिया में जाता है तो वो खुद तो इल्म से बेज़ाब्ता होता ही है, दुनिया को भी इल्म से याफ्ता कर देता है, दुनिया को भी इल्म अता कर देता है। और मेरे आका ने ऐसा इल्म अता फरमाया कि मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा वरासतुल अंबिया, यानी उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो वारिस उसी को बनाया जाता है जो उसका हकदार होता है, और वारिस वही बनाता है जिसके पास उसकी वसीयत का पेपर मौजूद हो। अगर मैं किसी को अपना वारिस बनाऊंगा तो पहले मुझे खुद उस काबिल होना चाहिए। जब मेरे पास खुद ही कुछ नहीं होगा तो मैं किसको अपना नायब बनाऊंगा? पता ये चला, अगर अल्लाह ने उलमा को अपने, अगर मेरे नबी ने उलमा को अपना वारिस बनाया है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मेरे नबी को भी कुछ बनाया है ना, ऐसे थोड़ी भेज दिया है और कुछ नहीं बनाया है, बल्कि मेरे नबी को बहुत कुछ बना करके भेजा है। मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम खूबियां अता करके भेजी हैं। तो गोया कुल मिला के बात ये निकल कर आई कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये हाल है कि 7 लाख ज़बानें आपको आती हैं, तो फिर मेरे नबी का क्या हाल होगा? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला पाक जो कुछ सुना है उसको याद रखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।